شيء أحصيناه في إمام مبين. دیکھیے، جو کچھ اس سے پہلے ابھی بیان کیا گیا، ایسا میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، اور کچھ دو چار لفظیں، دو چار جملے میں نے اپنے محترم اساتذہ سے جو حاصل کیے وہی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یقیناً میرے استاد تھے سرکار نظرت الزمن، اور آج یہ خیال آتا ہے کہ کاش آج کا زمانہ ہوتا اور آج جیسے وسائل ہوتے تو ان کے کلمات اور ان کے ملفوظات عام لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ جاتے، جو وہ بیان کیا کرتے تھے یا درس دیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ جب وسائل کی کمی تھی تب ان کی زبان سے نکلے ہوئے پاکیزہ جملے کچھ تو ذہنوں میں محفوظ ہو گئے، باقی ہوا میں ہو گئے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں ہر انسان کے رہنا چاہیے۔ میں تقریباً ہر مجلس میں یہ بات کہتا ہوں، جو بھی عبادت کی جگہیں ہوتی ہیں، چاہے مسجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، چاہے اور کوئی پروگرام جہاں کہیں ہوتا ہو، اس میں آنے سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ ہم کس حال میں ہیں اور کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اچھائیوں کے حالات میں ہیں یا ہمارے اندر خدا نہ کردہ کوئی عیب اور کوئی نقص پایا جاتا ہے، تو اس کا پہلے اندازہ لگا لیں، پھر آئیں تو عبادت کے مقام پر جتنی دیر بیٹھے رہیں، جو کچھ بیان کرنے والا قرآن و حدیث معصومین سناتا ہے اسے سن، اور جب یہاں سے مجلس کے یا عبادت کے ختم ہو جانے کے بعد نکل کے جائیں تو پھر اپنے حالات کو پرکھیے، سمجھیے، جاننے کی کوشش کیجیے کہ آنے کے حالات میں اور واپس جانے کے حالات میں کوئی فرق پیدا ہوا یا نہیں۔ اگر آنے اور جانے کے حالات ہے تو یقیناً ہم کامیابی کے راستے پر جا رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، جو بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کی قیمت کا اندازہ کھیل کود سے نہیں ہوتا ہے، گھریلو اور خانوادگی زندگی سے نہیں ہوتا ہے، اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم سماج کے بکھرے ہوئے حالات کو منظم کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تب اندازہ ہوتا ہے سماج بنتا کیسے ہے، سماج بگڑتا کیسے ہے۔ اگر سماج بن جائے تو جب تک ہمارے حالات نہیں بنیں گے اس وقت تک سماج کبھی بن نہیں سکتا ہے۔ میں نے یہ گزارش اس لیے کی ہے، اگر کان میں بات پڑی رہ جائے تو جہاں کہیں بھی جائیے، جسے بھی سنیے، جن حالات میں بھی رہیے، اس میں اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسلام دین انقلاب کا نام ہے، اسلام دین تغیر اور تبدیلی کا نام ہے، اسلام جمود کا نام نہیں ہے، اسلام حرکت کا نام ہے۔ ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف انسان منتقل ہوتا ہے تو اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ کفر سے حرکت کر کے دائرہ دین
زمین میں آ جائے تو یہ مسلمان کہلاتا ہے، الحاد سے نکل کے راہ مستقیم پر آ جائے تو یہ انسان بہترین انسان کہلاتا ہے۔ نبی نے کچھ اور نہیں کیا تھا، پیغام حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تھا تاکہ جہالت و جاہلیت و بربریت و حیوانیت و درندگی کی زندگی سے نکال کے انسانی زندگی میں داخل کر دیا جائے، اور انسان کا وہ لباس جو انسان کو رحم و کرم و مروت و رافت و شفقت سے مملو کر دیتا ہے، اس منزل میں لا کے انسان کو کھڑا کر دیا جائے۔ ورنہ حضور کی کوئی ضرورت نہ تھی، وہ رحمت للعالمین میرا پیغمبر وہ دنیا کو اس راستے پر لے جانا چاہتا تھا جو بتوں سے الگ تھا، جو اصنام سے الگ تھا، جو کفر سے الگ تھا، جو شرک سے الگ تھا، جو الحاد سے الگ تھا، جو بے دینی سے الگ تھا، اور جو راستہ اتنا سیدھا تھا کہ اس نے حیوانیت سے نکال کے انسانیت کی منزل میں داخل کیا۔ اللہ ابر کرم رحمت للعالمین اس سرزمین پہ آ کے نبی نے اپنا کام شروع کیا تو اس انداز سے شروع کیا تھا کہ ابر رحمت برس رہا ہے، اس میں حیوانیت کو انسانیت کی طرف حرکت کرنا ہے، میں انسانوں کو حیوان بنا دوں گا، ان حیوانوں کو انسان بنا دوں گا، اور ان انسانوں کو اتنا سبق سکھاؤں گا، اتنی تربیت کروں گا کہ یہ انسان مسلمان ہو جائیں، ان مسلمانوں میں اتنا صاحب کمال پیدا کروں گا کہ یہ سب صاحب قرآن ہو جائیں، صاحبان قرآن میں ایک کو سلمان بنا دوں گا، اور جب سلمان آ جائے، سلمان دنیا میں آ جائے تو ان کا مولا کل ایمان ہوگا۔ سلوات پڑھیے میں آپ کو اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ پہچانیں کہ اللہ کا نبی کتنا عظیم کام انجام دیتا ہے، اور یہ عظیم کام اسی وقت انجام پاتا ہے جب ایک کوئی نہ کوئی ایسا ساتھ آ جائے جو ہم نوا بھی ہو، ہم مزاج بھی ہو، ہم فکر بھی ہو، ہم مقصد بھی ہو، ہم کار بھی ہو، اور یہ سب کے سب وہ ہوں گے۔ پہلی منزل آتی ہے جب انسان اپنی انفرادی زندگی سے ازدواجی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہم فکر کی تلاش ہوتی ہے، کسی نہ کسی ہم نوا کی جستجو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہم مقصد چاہتا ہے کہ وہ ہمارے قریب آ جائے۔ اللہ نے سب سے پہلا رشتہ ہی یہی قائم کیا تھا۔ یعنی آپ متوجہ ہوں گے تو میں بتلا کہوں گا، آدم کو پیدا کیا، آدم کے پیدا کرنے کے بعد جناب حوا کو پیدا کیا، دونوں کو ایک رشتے میں ملا دیا، ایک مرد ایک عورت، فکر آدم کی بھی وہی ہے، فکر حوا کی بھی وہی ہے، مزاج آدم کا بھی وہی ہے، مزاج حوا کا بھی وہی ہے۔ جب تک ہم مزاج نہ ہو ملنے کا تصور نہیں پیدا ہوتا، جب تک ہم فکر نہ ہو ملاقات اور ملنے کا خیال نہیں آتا ہے۔ دونوں کو میرا آج دنیا میں ایک ایسا طبقہ نوجوانوں کا پیدا ہو گیا ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، جنہیں یہ خیال ہے ہم سماج کی خدمت کریں گے مگر رشتے میں منسلک نہیں ہوں گے، ہم سماج کی خدمت کرتے رہیں گے، عورتیں عورتوں کی خدمت کریں، مرد مردوں کی خدمت کریں، کتنی ہی خدمت کرو، اللہ نے پہلا رشتہ جسے بنایا ہے اسے رشتہ زوجیت کہا جاتا ہے۔ ایک کو شوہر بنایا، دوسرے کو زوجہ بنایا، اور جب دونوں کو رشتے میں ملا دیا تب خدا ہے کہتا ہے وہ مرد آدم کی اولاد نہیں ہوگا جو اس رشتے دین محبت کا نام ہے، دین جدائی کا نام ہے۔ محبت پیدا کرتا ہے، دین جدائی نہیں پیدا کرتا۔ جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنی ہی محبت بڑھتی جائے گی۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق کسی
آنے والے نے امام سے سوال کیا کہ مولا فرمائیے دین کیا ہے؟ ایک جملے میں جواب دیا. جتنی سوال کی کا اختصار تھا اتنی سوال کے جواب میں بھی اختصار. نبی نے فرمایا، امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کچھ ہے؟ یعنی دین میں محبت ہی کو دخل ہے، افتراق کو دخل نہیں ہے، عداوت کو دخل نہیں ہے. اب اگر اتنی بات ہر صاحب ایمان سمجھتا ہے تو میں ایک بات ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، بھائی بھائی کی کا دشمن کیوں ہے؟ باپ بیٹے کا دشمن کیوں ہے؟ عزیز عزیز کے دشمن کیوں ہے؟ ہمیں ایک آدمی کی کھیت کی میوے دوسرا کیوں کاٹ لیتا ہے؟ کیوں کاٹ رہا ہے؟ یہ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے. اگر محبت رہی ہوتی تو کچھ دے دے لے نہ دے. محبت کا تقاضا دینا ہے، محبت کا تقاضا لینا نہیں ہے. میرا پیغمبر بھی سب دے رہا تھا، کچھ لے نہیں رہا تھا، کچھ لے نہیں رہا تھا. اور اگر اتنی بات آپ کے ذہن میں ہے اور یقیناً ہے تو میں ایک بات کے لیے گزارش کرتا ہوں. پہلا رشتہ رشتہ ازدواج، ایک شوہر دوسری زوجہ. رشتے ازدواج کے بعد کی منزل بہت مختصر لفظوں میں اگر عورت کی زندگی کا تجزیہ کرے تو بیٹی ہے پہلی منزل، زوجہ ہے دوسری منزل، ماں ہے تیسری منزل. بیٹی ہو تو میرا نبی کہتا ہے بیٹیاں رحمت، بیٹے ارے جانے کتنی بار آپ نے سنا ہوگا، میں کوئی نئی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں. لڑکیاں رحمت ہے، لڑکے نعمت ہے. خدا لڑکی دے تو رحمت دیے جا رہا ہے، لڑکا دے تو کہتا ہے پیشانی جھکاؤ، شکر ادا کرو کہ ہم نے لڑکا تمہیں دیا. مگر عجیب و غریب بات یہ ہے سماج لڑکی چاہیے. نہیں ابھی آپ کو کہہ پا جائے گا، میں بالکل مطمئن ہوں اپنے اس بیان پر. ایک صلوات پڑھیے ذرا. تو پورے معاشرے کے اندر ہر لڑکا جوان لڑکا یہ سوچ رہا ہے کہ ہم پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہے اکیلے رہنا ہے یا کسی اور کو ساتھ رکھنا ہے؟ اکیلے رہ جاؤ، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اکیلے رہ کے یہ بتاؤ نسل چلا پاؤ گے؟ اکیلے نہ ہوگے تو نسل چلے گی کہ نہیں؟ نسل تو تب تک چل نہیں سکتی جب تک کوئی خاتون ہمارے حوالے ہم میں آ نہ جائے. تو پھر کیوں سینہ پھلا کے چلتے ہو؟ پھر کیوں اپنے بازوؤں کو کی مچھلیوں کو پھڑکاتے ہوئے بازاروں میں چلتے ہو جب تم اتنے کمزور ہو کہ اپنی نسل چلا نہیں سکتے؟ جب تک کوئی خاتون تمہارے حوالے ہم میں آ نہ جائے تو تمہیں حق نہیں ہے اس طرح زمین پر پیر پڑکتے ہوئے چلنے کا. حق نہیں ہے. حق تب پیدا ہوگا جب اکیلے رہ کے نسل چلا لیں گے. مگر آج تک تاریخ میں ایک بھی مثال نہیں ہے کہ کوئی مرد جلدی سے صاحبان علم بھی ہے، صاحبان بہن بھی ہے، بات کی آخری منزل تک پہنچ جائے تو بہت آسان ہوگا. ایک بار اکیلا رہ کے نسل کوئی مرد آدم سے لے کے آج تک اور اس کے بعد جب مل جائے مثال تو مجھے بتائیے گا، اسے پڑھنا چھوڑ دوں گا. مگر آج تک کوئی ایک مرد بھی ایسا نہیں ملا جو اکیلا رہے اور نسل چلائے. کمزور ہونا یہ طاقتور ہو تو نسل چلا
ختم کرنے والے مر جاتے ہیں مگر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. تو ایک بات ہے, مجھے بتاؤ, مریم بیٹی ہے کہ زوجہ کی ماں؟ مریم بیٹی ہے, زوجہ نہیں ہے, ماں ہے. بیٹی ہے اور ماں. پھر دوہراتا ہوں, بیٹی اور ماں. قدرت نے نسل کس سے چلائی؟ زوجہ سے نہیں, بیٹی سے. دیکھو آپ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ نسل بیٹی سے چلائی. جو نسل بیٹی سے چلی وہ آج تک زندہ. میرے پیغمبر حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیدا ہوا نبی نے رسول پیدا کو پروردگار نے قاسم جیسا بیٹا دیا, یہ وہ طاہر جیسے بیٹے دیے. ابراہیم سورہ یاسین کی یہ آیت ہے. سورہ یاسین کو عروس القرآن کہا جاتا ہے. قرآن کی دلہن کا نام ہے یاسین. اس میں یہ آیت مبارکہ ہے, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ, ہم اور ہم, بس ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کرتے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. یہ مضارع کا صیغہ ہے, اس کے معنی لوگ علماء خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اس میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں. کرتے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا, جو کر کے گئے وہ بھی ہم لکھتے ہیں, لکھتے رہیں گے. وَآثَارَهُمْ, اپنے بعد جو چھوڑا ہے وہ بھی لکھتے ہیں, لکھتے رہیں گے. اب چاہے نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے مگر جس نے مسجد بنوا دی قسم ہے اس کی نسل چل رہی ہے. جس نے امام باڑہ بنا دیا نسل چل رہی ہے. کیسے چل رہی؟ مسجد میں جب تک ایک بھی نمازی رہے گا تب تک بنانے والے کو آگے ملتا رہے گا. امام باڑے میں جب تک ایک بھی ذکر حسین ہوتا رہے گا تب تک بنوانے والے کو آگے ملتا رہے گا. یہ حل نہیں ہے, یہ نسل ہے بنانے والے کی جو خدا چلا رہا ہے, اور اس نسل کو خدا باقی رکھے گا. اتنی گزارش میں نے کی. آئے تو بیٹی کچھ دنوں کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو تو زوجہ آغوش میں اولاد کو پالے تو ماں. بیٹی, زوجہ, ماں. جب بیٹی تھی تب نبی کہہ رہے تھے البنات رحمہ, بیٹیاں رحمت. جب زوجہ بنی تو حدیث معصوم نے سہارا دیا, من تزوج فقد احرز نصف دینہ, جس نے رشتہ کر لیا اس نے آدھا دین پا لیا, آدھا دین حاصل کر لیا. اور کہاں ڈھونڈ رہے ہو جنت؟ بڑھ جاؤ, دیکھو جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی, مگر لپٹنے کے لیے خلوص کی شرط ہے, دکھاوے کے لیے نہ لپٹنا. خلوص کے ساتھ تو 3 منزلیں ہیں نا. آئی بیٹی تو رحمت, رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی آدھا دین, ماں بنی قدموں کے نیچے جنت. بیٹی تو رحمت ہے ہر ماں باپ کے لیے, لیکن ابا بھی رحمت ہے, اماں بھی رحمت ہے. ضروری نہیں, ہو سکتا ہے ان کے ابا نے ان کا نام رحمت رکھ دیا ہو تو بیٹی بھی رحمت, وہ بھی رحمت. جب رشتے میں منسلک ہو جائے تو ہر زوجہ کا شوہر دیندار ہے. ضروری نہیں ہے, کچھ دیندار ہوتے بھی ہیں, کچھ دیندار
نہیں ہوتے. اچھا ماں بنے تو قدموں کے نیچے جنت. تو ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، مگر جس اولاد کی ماں بنی وہ بھی جنتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی فکر کرنے کی بات ہے. بیٹی رحمت، زوجیت، آدھا دین، ماں قدموں کے نیچے جنت. کائنات میں کوئی ایک خاتون ڈھونڈ ایسی تاریخ میں ایک ہی خاتون گزری ہے، رحمت ہے جو. اور اتفاق یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی وہ بیٹی ہے جن کے ذریعے سے نسل پیغمبر چلی ہے. ایک صلوات پڑھیے ذرا. اگر ابھی آپ کو میں اس نے دین پہنچایا اور دین پہنچا کے فرمایا جو اس راستے پر آئے گا وہی صحیح منزل پر ہوگا. کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ سب کا تذکرہ نہیں کروں گا، بڑی طولانی فہرست ہے پیغمبر کے چاہنے والوں جنہوں نے دین قبول کیا. لیکن قبول کر کسی بات کو قبول کرنے کے لیے پہلی منزل ہوتی ہے احساس. آدمی احساس کرے اپنے ہاتھ سے، 5 ہاتھ سے ہیں، یہ ہاتھ ہے، محسوس کرتا ہے. ایک سیکنڈ آپ ذرا میرے ساتھ رہیں، پھر میں گفتگو اس منزل تک پہنچا. دوسری منزل ہوتی ہے ادراک کرنا. ادراک کا مطلب ہوتا ہے عقل سے سمجھنا، سمجھ لیتا ہے. احساس حواس ظاہری سے، ادراک حاسہ باطنی یعنی عقل سے. اور جب یہ سب کر لیتا ہے تو بالکل مل جاتا ہے. جس کا ادراک کیا، جس کا احساس کیا، اسی سے مل جاتا ہے. مثال دوں آپ کو. تاریخ پیغمبر اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دور جاہلیت سے نکل کے غلامی کی ذلت کو دور پھینک کے اذیتوں کو برداشت کر کے نکل کے آنے والا ایک پیغمبر کا صحابی ہے جس کا نام ہے بلال. بلال غلام ہے نا، اور غلام ایک کے نہیں ہے، شوہر کے غلام، زوجہ کے غلام اور بیٹی کے غلام. تین افراد کے، امیہ کے غلام، اس کے بیٹے کے غلام، اس کی زوجہ کے غلام، یا اس کی بیٹی کے غلام اور زوجہ کے غلام. اور انہوں نے اپنے حواس خمسہ سے پہچان لیا کہ یہ نبی کا پیغام حق کے راستے پر لے جانے والا. تو احساس سے پہچانا، عقل سے سمجھا، ادراک کیا، اور جب ادراک کر لیا تو مان لیا. جب مان لیا تو ادھر سے اذیتیں شروع ہو گئی، تکالیف شروع ہو گئی. 3 تکلیفوں کا تذکرہ میں کیے دیتا ہوں. عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جھولے اگلتی ہوئی چٹان پر بلال کو لٹا دیا جاتا تھا، اور جب انہیں اٹھایا جاتا تھا تو پیٹ کی کھال نکل جاتی تھی، اور اسے کہا جاتا تھا چھوڑ دو لا الہ الا اللہ کہنا. بلال ایک ہی بات کہتے تھے، جسے حق مان لیا، حق مانا جاتا ہے، حق چھوڑا نہیں جاتا. تو حق میں نے مان لیا ہے تو اسے مانتا رہوں. دوسری مصیبت، زیتون کے کھولتے ہوئے تیل میں بلال کو ڈال دیا جاتا تھا، نکالا جاتا تھا تو جسم کی کھال نکل جاتی. تب کہتے تھے چھوڑ دو، کا ممکن نہیں. پیروں میں رسی باندھ کے عرب کی گلیوں میں بچوں کے حوالے کر کے گھسیٹا جاتا تھا، لہو لہان بلال. اب کہتے تھے چھوڑ دو، کا ممکن نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. ان ساری تکلیفوں کے ساتھ کبھی امیہ بلاتا تھا تب بلال دورے ہوئے جاتے تھے، کبھی امیہ کی زوجہ بلاتی تھی تب بلال دورے ہوئے جاتے تھے، کبھی بیٹی یا بیٹا بلاتا تھا تب دورے ہوئے جاتے
جاتے تھے. میں اپنے دیہات کے لفظوں میں کہتا ہوں بلال بلال نہیں تھے. تاریخ اسلام میں انہیں دشمنان دین میں گھم چکر بنا رکھا تھا. کبھی ادھر دوڑ رہے تھے, کبھی ادھر دوڑ رہے تھے, کبھی ادھر دوڑ رہے تھے, اور دوڑتے دوڑتے تھکتے نہیں تھے. ایک دن دعا کی, پروردگار ایسی جگہ دے دے جہاں اکیلے میں تجھ سے رابطہ کر سکوں, اکیلے میں تجھ سے ہم کلام ہو. خانے میں رکھ دو بت خانے میں رکھ دیا گیا. جیسے ہی بت خانے میں لا کے رکھا فوراً ہاتھ اٹھ جاتی ہے پروردگار. یہ پتہ نہیں تھا اتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے, ورنہ کوئی اور دعا کیا ہوتا. لائے گئے بت خانے میں, کہتے ہیں دعا قبول. اب ایک گوشے میں بیٹھے دعاؤں میں مصروف ہے, بت اپنی جگہ. کیسے کہوں مزید کو, بلال اپنی جگہ, بتوں کا کوئی اثر بلال پر نہیں ہوا. بلال کا اثر بتوں پر پڑتے رہے. ایک دن آئے, حضور ایسے ہی دوڑتا رہوں, دیکھو کیف میں آ جاتے ہیں کہ نہیں, ایسے ہی دوڑتا رہوں, وہ بلائے تب بھی دوڑوں, یہ بھی بلائے تو دوڑوں, یہ بلائے تب بھی دوڑوں, مرد بلائے تب بھی دوڑوں, عورت بلائے تب بھی دوڑوں, بیٹا بلائے تب بھی دوڑوں, باپ بلائے تب بھی دوڑوں. مسکرایا میرا کلیا عبداللہ کا جایا عبد المطلب کا پوتا چشمہ جہاں کے بڑی حاشم سید قریش صاحب لولا کا روا حلق تو افراد اگنی پھٹی جوتیوں سے عشقی بلندیوں کا روڑنے والا میرا پیغمبر چاہے وہی پیغمبر یاسین مدثر مزمل تھا. یہ پیغمبر ایک دفعہ آواز دیتا ہے, بلال کچھ دن اور دوڑ لو, کچھ دن اور دوڑ لو, مجھے مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانے دو, مدینے میں زمین خریدنے دو, زمین خرید کے نقشہ بنانے دو, نقشہ بنا کے دیواریں اٹھانے دو, دیواریں اٹھا کے منارے اذان بنانے دو. جب منارے اذان بن جائے گا بلال تب بلاؤں گا. نبی نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی, ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچے, زمین خریدی, خرید کے مسجد کا نقشہ بنایا, نقشہ بنا کے خود دیواریں اٹھائی, اٹھا کے چھت لگائی, کھجور کی پتوں سے بنا رہے اذان بنایا. بلال بلال یہ رحمت للعالمین کی آواز, بلال ادھر سے بلال, حضور آپ نے یاد کیا, ہاں میں نے بلایا. کیا ہے؟ یہ ہے منارے اذان. ہے نہیں عزیزو, ابھی نہیں پیدا ہوا. یہ ہے منارے اذان. پورے ہندوستان میں 50 سال سے زیادہ ہو گئے نیچے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے, نیچے والوں کو اٹھایا, بیکورڈ کو اٹھاؤ, شیڈول کاسٹ کو اٹھاؤ, شیڈول ٹرائبس کو اٹھاؤ, انہیں بڑی ذاتوں کے برابر کرو. محکمہ ہے, دیواریں, افراد ہے, کام کرنے والے ہیں, پورا سب کچھ برابر ہوئے, برابر ہوئے. اگر ہو گئے ہوتے تو ڈپارٹمنٹ ٹوٹ گیا ہوگا, مگر آج تک ڈپارٹمنٹ کا قائم رہنا بتاتا ہے ابھی برابر کر نہیں پائے. ایک دنیا کی تجویزیں پیش کرنے والوں, لوگ نے کانفرنس پر بیٹھ کے نئے نئے قوانین کے بنانے والوں, تم برابر نہیں کر سکو گے, تمہارے کیے کوئی برابر نہیں ہوگا. آؤ دیکھو, برابری کا تصور اگر کہیں پیدا ہوگا تو وہ اسلام میں پیدا ہوگا, دین پیغمبر میں پیدا ہوگا, پیغمبر اکرم میں پیدا ہوگا. نبی نے بلایا, صرف برابر نہیں کیا, صرف برابر نہیں کیا. جاؤ منارے پر, جاؤ منارے پر. ہمیں 22 سال میں یا 13-14 سال میں جس نبی نے اسلام کا کلمہ پڑھا کے اتنا اونچا کر دیا کہ عرب کے سرداروں کے دیکھنے میں پگڑیاں گر گئی, ٹوپیاں گر گئی, یہ سب کے سب دیکھ رہے. ادھر بلندی کا بلال, اب تو پہچانو اسلام بلند کرنے کا نام ہے, اسلام بستی کا نام نہیں ہے, ذلت کا نام نہیں.
ادھر آواز نکالتا ہو، اذان دو، اذان دی، اللہ اکبر، ادھر سے تاجر چلے، ادھر سے مزدور چلے، ادھر سے کاشتکار چلے، ادھر سے مالدار چلے، ادھر سے دولت مند چلے، ہر طرف سے دوڑتے دکھائی دینے لگے۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ کچھ دن اور دوڑ لو بلال، مجھے مدینے پہنچنے دو۔ مکے میں بلال ادھر دوڑے، ادھر دوڑے، ادھر دوڑے، ادھر دوڑے، مدینے کی ایک اللہ اکبر کی آواز پر تاجر دوڑا، کاشتکار دوڑا، مالدار دوڑا، دولت مند دوڑا، اور آج تک مسجدوں کی آواز اللہ اکبر سے لوگوں کا دوڑنا بتاتا ہے یہ بلال کی آواز کو خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے۔ جب تک مسجدیں رہیں گی دوڑتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے اور دوڑ رہے ہیں۔ آواز اذان آئی، چلے چلے۔ میرے پیغمبر، لوگوں کو تو شکوہ ہو ہی جاتا ہے، یہ بیچارے آئے تھے حبش کے رہنے والے، میں کبھی ان کی صورت شکل نہیں بیان کرتا، قسم خدا کی اگر صورت بیان کر دوں تو کردار چھپ جائے گا، سیرت چھپ جائے گی۔ کسی کی صورت مت دیکھا کرو، سیرت دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کا عمل دیکھو، اس کی زندگی کی طہارت اور پاکیزگی دیکھو۔ ظاہری صورت تو کبھی کبھی بڑی اچھی لگتی ہے، اگر ظاہری صورت دیکھو گے، میرے مولا نے فرمایا ہے سانپ اگر کہیں دکھائی دے جائے تو اس کا ظاہر اگر دیکھو گے تو بڑا حسین ہے، لیکن چھونا نہیں اسے، اس لیے کہ اگر چھوؤ گے تو ڈس لے گا۔ کیوں؟ ظاہر بڑا اچھا لگ رہا ہے نا۔ اچھا، اور بالکل سامنے کی مثال دے دوں، مکانات بنتے ہیں نا، جو سونے کا کمرہ ہوتا ہے اس میں کتنی دیر رہتا ہے؟ 6-7 گھنٹے۔ جو مہمانوں کے لیے کمرہ اس میں 2-3 گھنٹے بیٹھے گا، 4 گھنٹے بیٹھے گا، اور سارے کام۔ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں بیٹھتا تھوڑی دیر ہے، مگر بنتی بہت حسین ہے، بہت خوبصورت بنتی ہے۔ کتنی دیر؟ 5 منٹ، 10 منٹ، ارے بہت بیچارہ مریض ہوگا تو 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ مگر جگہ کتنی ہے؟ ٹائلس لگاؤ، دیواریں بھی بڑی اچھی بناؤ۔ کیوں؟ اب وہ انجینئر کا فلسفہ جو بھی ہو، لیکن میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ یہاں اس لیے ٹائلس لگاؤ، اس کا ظاہر اتنا خوبصورت اس لیے بناؤ کہ اس کے نیچے گندگی زیادہ ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اس کے نیچے گندگی زیادہ ہے، تو جہاں گندگی زیادہ ہوتی ہے اس کا ظاہر حسین بنایا جاتا ہے۔ اگر ظاہر کا حسن دیکھو، باطن کو نہ پہچانو تو یہ شیطانت کا طریقہ ہے، آدمیت کا طریقہ نہیں ہے۔ آدمیت کا طریقہ یہ ہے کہ سیرت کو دیکھو، کردار کو دیکھو۔ میرے نبی نے اپنی سیرت کے ذریعے دنیا کے لوگوں تک جو پیغام پہنچایا ہے اسے آپ کبھی سوچئے اور سوچئے کہ سوچنے کے بعد اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے گا۔ بس میں نے گفتگو آپ آخری مرحلے تک پہنچا دی، اتنی بات ضرور یاد رہے، اور یہ اس مجلس کا سمجھیے خلاصہ بھی ہے اور بیان بھی ہے۔ جب کبھی کوئی کام شروع کیجیے تو کہاں سے؟ پیغمبر نے فرمایا جو کام شروع کرو تو پہلے بسم اللہ کہو۔ اور یہ ہے کہ کھانا بھی اگر شروع کرو تو بسم اللہ کہو۔ اور معصوم نے فرمایا کہ کھانا
بسم اللہ سے شروع کرو، مگر جو چیز سب سے پہلے چکھو وہ ہے نمک۔ وقتا بالملح وقتتم بالملح، نمک سے شروع کرو، نمک پر ختم کرو۔ اس کا فلسفہ بیان کر دیا۔ جب نمک سے شروع کرو گے، نمک پر ختم کرو گے، تو یہ تمہارا عمل 72 بیماریوں سے تمہیں بچائے گا۔ حدیث معصوم 72 بیماریوں سے تمہیں بچائے گا۔ حدیث تو آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھ لی، مگر میں نے تلاش کر کے نکالا یہ ملح کیا ہے، نمک کیا ہے، اور شاید یہی حیف کی منزل میں ہو۔ یہ نمک کیا ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا اس سے شروع کرو، اس پر ختم کرو۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام کے صحابی تھے صفوان، انہوں نے پیغمبر کی معتبر حدیث بیان کی کہ یہ ملح کوئی اور چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا میرے جد نے کہا ہے کہ اصل میں ملح تو میں ہوں۔ میں نے کس کی حدیث ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ہوں، مجھ سے شروع کرو، مجھ پر ختم کرو۔ جب مجھ سے شروع کر کے مجھ پر ختم کرو گے تو 72 بیماریوں سے بچو گے۔ ایمان پر 72 ہی روگ لگے تھے۔ کیا کروں میں لفظ کہہ کے گزر جاؤں گا۔ اسلام پر 72 روگ لگے تھے، سب کے سب مختلف فرقوں میں بڑھ گئے، یہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ۔ اس میں کہا نبی نے 72 جہنمی، ایک جنتی۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ شروع کرو علی سے، شروع کرو، ختم کرو علی پر۔ اگر علی سے شروع کرو گے تو نہ اس فرقے کی بیماری، 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 72 سے بچ جاؤ گے۔ علی ہی کے ولایت کا پروانہ تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے۔ سلام علیکم۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں اور اس کی میں گفتگو تمام کر دوں گا۔ بیٹی رحمت ہے، زوجہ بنے دین، ماں قدموں کے نیچے نہیں۔ مرتبے کا کوئی اندازہ لگا سکتا کہ وہ ماں کیسی ماں ہوگی جس نے اپنے بچوں کو قربان چڑھایا ہو تو دیندار بنا دیا۔ کوئی حق بھی نہیں ادا کر سکتا ماں کا۔ میرے امام نے فرمایا وہ ایک قطرے شیر جو ماں اپنے مقدس سینے سے بچے کے دہن میں منتقل کرتی ہے، اس کا حق اگر بچہ زندگی بھر شکریہ ادا کرے تو کبھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کی حیات کا پہلی غذا ہے۔ ورنہ آتا ہے بچہ، اگر ذرا ماں نے ہاتھ زور سے دبا دیا تو یہ روئی کے گالے سے بھی زیادہ نرم بچہ زندہ رہے گا نہیں، مگر نہ جانے خدا نے ماں کے ہاتھوں میں، ان کی رگوں میں شفقتوں کا کتنا خون بھر دیا ہے کہ یہ ہاتھ پھیرتی چلی جاتی ہے، بچہ توانا ہوتا چلا جاتا ہے، بچہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، بچے کے اندر قوتیں آتی۔ آج جو بڑی تیزی کے ساتھ انسان اس سمے عرض پر دھندناتا ہوا پھرتا ہے، اسے سوچنا چاہیے ماں نے ذرا جو سختی کی ہوتی تو ہمارے وجود کا پتہ نہ چلتا۔ یہ تو ماں کا کرم تھا کہ اس نے اپنی شفقتوں کے ذریعے ہمیں جوان رانا بنایا، ہمیں طاقتور بنایا، ہمیں توانا بنایا، اور آج ہم اس زمین پر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ بات عزیزو، میں نے اتنی بات آپ کی خدمت میں اس لیے گزارش کی ہے کہ ہر ماں پالے اپنی اولاد کو، تربیت کرے تو اسلام والی اولاد بنائے، دین والی اولاد بنائے،
شریعت اور مذہب کی پابند اولاد بنائے. اور ایسا اگر کوئی مل جائے جس نے پالا ہو، زہرا کی گود میں جو پلا ہو، مولا کائنات کے زیر تربیت جو رہا ہو، اس کی منزل کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایک ہی منزل عرض کروں گا اور گفتگو ختم کر دوں گا. وہ ایک تاریخ کا بہترین موقع جہاں احد بدر فتح ہو چکی، احد فتح ہو چکی، خندق فتح ہو چکی، خیبر کا معرکہ یہودیوں سے. اب تک کافر لڑ رہے تھے، اب تک مشرک لڑ رہے تھے، اب یہ یہودی ہے جو خیبر کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے. ساری تفصیلات آپ کے پیش نظر ہے، چاہے 3 دن کا واقعہ ہو چاہے 39 دن کا واقعہ ہو، مگر نبی جب خیبر میں اپنے اصحاب اور ساتھیوں سمیت آئے ہیں تو درد شقیقہ میں نبی مبتلا تھے، خیبر سے باہر نہیں نکلے. علم تو گیا میدان میں مگر کامیاب نہیں لوٹا. کیا کر کو عزیزم اتنا خبرہ تو کہوں گا، علم گیا کامیاب نہیں لوٹا. راز سے رہ گئے، علم خود نہیں کامیاب ہوتا. تو شاعر نے بہت پہلے کہا تھا تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، ہر ہاتھ سے تلوار چلتی نہیں. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہر ہاتھ سے تلوار نہیں چلتی. تلوار اگر طاقتور ہاتھوں میں آئے نہیں لفظ بدلو، تلوار اگر ماہر فن کے ہاتھ میں آئے تب تلوار کام کرتی ہے. ورنہ تلوار لے جانے والے تو سبھی سے لے کے گئے تھے مگر کام نہیں آ سکی. بھائی جوان جیسے ہی میرا اور آپ کا پیغمبر خیمے سے نکلا 3 دن یا 39 دن کے بعد اور اعلان کر دیا کل میں علم دوں گا. میں جو ترجمہ میں کرتا ہوں وہی ذہن میں رکھیے گا، کل میں علم دوں گا. ابھی تک ترجمہ یہی کرتے ہیں لوگ کہ علم میں اسے دوں گا جو لڑ ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. سارا زور کرار غیر فرار پر، زور اس پر مت دیجیے. جو میدان میں جائے گا وہ کرار تو ہوگا ہی، غیر فرار تو ہوگا ہی. اللہ و رسول سے محبت تو کرے گا ہی، اللہ و رسول اس سے محبت تو ضرور کریں گے. زور اس پر نہیں ہے، زور حدیث میں اس پر ہے کل میں علم دوں گا، کل میں علم دوں گا. یعنی اب تک لے جانے والے میری عطا سے نہیں لے گئے. اگر میں دے دوں اور ناکام آ جائے تو علم پہ الزام نہیں ہے، دینے والے پر الزام آئے گا. کس کو دے دیا تھا تو آ گیا، کرنا نہیں دوں گا. اور جب نکل کے آئے بڑی شان کے ساتھ سر پہ سب کا ماما رکھے ہوئے، دوست پر نظر ڈالے ہوئے نبی خیمے سے نکلا ہے پورے کرو بھر کے ساتھ. مجموعہ چاہنے والوں کا ہے، درمیان میں آ کے نبی کہتے ہیں اے نا علی، علی کہاں ہے؟ سب نے بیعت زبان کہا، آنکھیں آ گئی ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہے، نہیں آئے. پھر جوان نبی نے دوسری جانب رخ کر کے کہا سلمان، ابو ذر. اب یہ لفظ میرے نہیں، میرے استاد کی ہے، میں کہہ دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا سلمان، ابو ذر، جاؤ لاؤ، جاؤ لاؤ. سلمان چلے، ایمان کا 10واں درجہ حاصل کیے ہوئے، ایمان کا 9واں اور 8واں درجہ حاصل کیے ہوئے یہ چلے. جب ادھر سے چلے تو نبی رکے، وہ جا رہے ہیں، دروازے پہنچے، دستک دی، مولا. ہاں کیا بات ہے؟ کہا نبی نے بلایا ہے، نبی نے بلایا ہے، چلیے. کہا تو تم کیوں آئے؟ کل بھیجا ہے. علی جب تک آتے نہیں ہے تب تک کوئی بھیجنے والا لینے والا آئے نہیں. یہ تاریخ ہے فاطمہ اور علی کی. نور بھی لینا ہو تو نبی جائے. میں آج کی
کہہ دیتا ہوں آج منزل ہے، بستر چھوڑو، وضو کرو، چھوڑ کے نکلو، براق پہ سوار ہو، براق سے آگے بڑھو، رف پہ بیٹھو، سدرۃ المنتہا پہ روکو، جبریل ساتھ چھوڑ دیں، جوتیاں پہنے ہوئے آؤ، ادھر سے آواز آئے آؤ آؤ ادنو منی ادنو منی ادنو منی، میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ، جوتیاں اتارنے لگے، آواز نہیں نہیں نہیں، پیغمبر یہ کوئی دور نہیں ہے، اور نہ تم موسیٰ ہو جن سے کہا جائے کہ جوتیاں اتار دو، جوتیاں پہنے آؤ۔ پیدل چلا میرا پیغمبر، تمام تر کمالات کے ساتھ میرا نبی چلا، جوتیاں پہنو۔ عام طور پر کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، یہی کہا ہے نبی کی معراج، قسم خدا کی میرے نبی کی معراج نہیں تھی، کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں تھی جو نبی کو معراج دیتی، اس لیے کہ سب نبی کے تو فعلی ہیں، کبھی کو نہ پیدا کرتا خدا تو کائنات کو نہ پیدا کرتا تو فعلیوں سے معراج نہیں نہیں، نبی کی معراج نہیں ہے۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا ہے، عبد کو لے، عبدیت کی معراج، دنیا پہلے ہوئے گئے، ایک منزل پر پہنچے، اب نہ ادھر سے آواز آتی ہے نہ یہ بڑھتے ہیں، ایک ایسی عجیب و غریب منزل ہے، وہ بلاتا نہیں، یہ جاتے نہیں، یہ چلے جائیں تو بندے نہ رہ جائیں، وہ بلا لے تو خدا نہ رہ جائے، پوری توجہ رکھیے گا تو میں فتویٰ آخری کروں گا، یہ جائیں تو بندے نہ رہ جائیں، وہ بلا لے تو خدا نہ رہ جائے، اس کے اترنے کی حد ختم ہو گئی، ان کے جانے کی حد ختم ہو گئی، ادھر بھی ایک حد ادھر بھی ایک حد، اگر یہ لفظ میں آسانی سے پہنچا سکوں تو شاید قیمتی لفظ ہو جائے، دو کھیتوں کے بیچ میں میر ہوتی ہے نا، میر کا ایک سرا ادھر ملا، میر کا دوسرا سرا اس کھیت سے ملا، اس کھیت کی بھی میر یہی ہے، اس کھیت کی بھی میر یہی ہے، مگر یہ ہے حد فاصل، یہ زید کا کھیت، وہ خالد کا کھیت، کیوں کہا جا رہا کہ بیچ میں حد فاصل، اگر بیچ میں حد فاصل آ جائے تو یہ علم وہ علم معراج کی منزل عجیب و غریب ہے، حضور ایک جگہ جا کے کھڑے ہیں، خدا جہاں تک آ سکتا تھا آیا، اب وہ کہتا ہے کہ ادھروں میں نہیں، یہ کہتے ہیں میں بڑھوں میں نہیں، ہر ایک کو اپنی حد معلوم ہے، یہ بڑھیں گے نہیں وہ ادھرے گا نہیں، تو خدایا کاہے کے لیے بلایا تھا، اتنا اہتمام کر کے جب بول ہی نہیں رہا ہے تو کاہے کے لیے بلایا تھا، کہا ابھی تو ڈھونڈ رہا ہوں کوئی حد فاصل مل جائے، کوئی بیچ میں آ جائے جو ادھر بھی آگے رکھتا ہو ادھر بھی آگے رکھتا ہو، میں نے ساری زبانیں کھنگال کے دیکھ لیا، عرب کی کہریوں والی زبان نہیں، بادیہ نشینوں کی زبان نہیں، چرواہوں کی زبان نہیں، مدینے میں آیا سارے گھروں کی اذان نہیں،
ابو ذر پڑھ رہے ہیں. یہاں میرے استاد محترم کہا کرتے تھے جس شان سے چلے کہ میرا نبی دیکھ رہا تھا, میرا نبی دیکھ رہا تھا, تو فرماتے تھے ایسے آ رہے تھے جیسے ایک جانب جوشن کبیر, دوسری جانب جوشن صغیر, بیچ میں جناب امیر. یہ انہیں کے جملے ہیں جو میں نے اور کر دیے تاکہ ذہنوں میں میرے یادگار کے طور پہ جملے سناتا رہتا ہوں. اور پڑھتے آتے رہے ارے گوا سارا مجمع کے رو پرو پھٹی, ادھر سے گرد اٹھی, ادھر سے کوئی آنے والا آ رہا, حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, مگر علی نگر نہیں آتے. اب اسے سلمان و ابو ذر نے حساب میں رکھا ہے, حساب میں ابھی نظر نہیں آئیں گے, جب تمہارے درمیان آ جائے تب نظر آئیں گے. آگے حضور آگے, مگر آنکھیں آ گئی ہیں, آنکھیں آ گئی. آؤ آؤ علی آؤ, طبیب نواروں کے طب میں تو ایسا معالج ہوں, ایسا حکیم ہوں کہ اپنی حکمت کا بخشہ لیے لیے ٹہلتا ہوں, جاتا رہتا ہوں. اس لیے کہ جہاں مریض مل جائے, جہاں بیمار مل جائے علاج کر دوں. بلایا زانو پر سر رکھا, یہ ہے تکیہ. بستر ہجرت کے دن نبی دے چکے, تکیہ لگانا باقی تھا, وہ خیبر کے میدان میں لگا دیا. ہجرت کا بستر بھی آ رہے, خیبر کا تکیہ بھی آ رہے, کرار کی سلاد بھی آ رہے, اور بہادری کا تذکرہ بھی آ رہے. بس عزیزو, گفتگو میں نے ختم کر دی. سب نے سوچ لیا کسے ملے گا. بلایا علی آؤ, بلایا, ہاتھوں میں علم لیا, گھمایا نبی نے, پھیرا چاروں طرف نبی نے پھیلایا. سب دیکھ لیں, کوئی ایسا نابینا بھی ہو تو وہ بھی ہوا پا لے, تاکہ دیکھ تو لے کہ کسے ملا ہے. علی کو بولا, علی لو یہ علم, جاؤ جاؤ. عالم دے دیا تو جاؤں گا. لیا عالم, بلایا, لے کے چلے. جیسے ہی 2 قدم چلے تھے کہ نبی نے کہا جاؤ, میری دعائیں تمہارے پیچھے. دعا اسلحہ ہے مومن کا, دعا سلاح المومن, دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ بہادر آگے رکھتا ہے, پیچھے نہیں رکھتا, آگے رکھتا, تاکہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھ جائے یہ تلوار, یہ تیر, یہ نیزہ, یہ تبر, یہ اسلحے, یہ دیکھے گا ڈر جائے گا مقابل. نبی کہتے دعا تمہارے پیچھے, جدھر خطرہ ہوتا ہے دعا ادھر ہی رہتی ہے. بس میں کہہ کے گزر جاؤں گا. جدھر خطرہ ہوتا ہے دعا اسلحہ ادھر رکھا جاتا ہے. علی کو علم مقابلے میں آنے والے امر و انجر و مرحب و حادث سے کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے جو ساتھ جا رہے ہیں. نبی نے اسلحہ پیچھے رکھ دیا, کہا کہ یہ کچھ ارادے بند کریں گے بھی تو میری دعا ہمیشہ تمہارے لیے برابر رہے گی. میں نے گزارش اپنی مکمل کر دی. آیت کے ذیل میں چند فقرے آپ سماعت کر لیں اور اب سے مسائل. کہہ دیا خدا نے مردوں کو زندہ عام کر دے, جو کیا ہے وہ لکھ لیتے ہیں, لکھتے رہیں گے. اور ساری چیزوں کا احساس امام مبین یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے دیکھیے. اگر صلوات پڑھنے کا ارادہ ہو تو ٹھیک سے پڑھیے. ورنہ میرے خیال سے خاموشی زیادہ بہتر ہے. صلوات دھیمے کبھی نہیں پڑھنا چاہیے, اس کے بڑے فائدے ہیں. نعرہ تلوار, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آپ نے نعرہ لگایا, اصل میں نعرہ لگانے کے لیے
سینے میں دم چاہیے، ہاتھوں میں طاقت چاہیے، آواز میں زور چاہیے، حرکتوں میں تبدیلی چاہیے، زندگی کی قوت چاہیے۔ پہلی بار یہ نعرہ میرے مولا نے لگایا تھا جہاں میں تذکرہ کر رہا تھا، نکلے ہیں نا میدان خیبر میں، بدر میں علی نے رکعت پڑھی تو کہا میرا باپ پڑا، احد میں رکعت پڑھی کہا میرا بابا پڑا، خندق میں رکعت پڑھی کہا میرا بابا پڑا، خیبر میں آئے اب رجب میں یہ نہیں کہا میرا باپ پڑا، میرا بابا پڑا، میرا بدر منور پڑا، یہاں آگے کہتے ارللی سمتنی امی ہے میرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، سوچے دنیا جس ماں کے رکھے ہوئے نام میں اتنی حیبت ہے کہ دشمن کا کلیجہ پانی ہو جائے، پتا رہ جائے، زندگی برباد ہو جائے، مرحب کہائی گا 18 برس کے بعد بھی وہ ماں کے اتنی طاقتور نہیں ہوگی، اور جب ماں طاقتور نہیں ہوگی تو جس کے حوالے عام میں آئی ہوگی وہ ابو طالب کے طرح طاقتور ہوگا۔ سلام مرحب ہزاروں برس پہلے اپنی قبر میں لیٹ کے ہڈیوں سمیت چور چور ہو کے سوچتا رہا ہوگا پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں، اور وہ بیچارہ نہ جانے کتنے بار کتنی کروٹیں بدلی ہوں گی۔ ایک بار میں مقابل میں گیا تو اتنے دنوں سے نعرہ حیدری لگ رہا ہے کہ میرا تو کلیجہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب کہیں وجود نہیں لگتا ہے۔ تو ایک ماں نے اتنا عظیم نام رکھ دیا، ماں کے رکھے ہوئے نام کی حیبت دیکھو کتنی ہے، جلال کتنا ہے اس کے اندر، کمال کتنا پایا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماں اگر نام رکھ دے تو اس کی منزلت کا اندازہ کرو۔ جتنے بھی نام ماؤں نے رکھے ہیں، وقت نہیں عزیزو، ماؤں نے جتنے نام رکھے ہیں ان ناموں کا جمال، ان کا جلال، ان کی کیفیت کا دنیا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ آج بھی جناب عیسیٰ سب میں مریم کہے جاتے ہیں، اور میرا مولا ابن فاطمہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ ایک نسل ادھر ہے دوسری نسل ادھر ہے۔ زہرا کا لال ہے پردہ غیب میں۔ بس عزیزو میں گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں، مگر شہزادی کی 18 برس کی زندگی اور اس 18 برس کی زندگی میں صبح قیامت تک کا پہنچایا ہوا عورتوں کی حیات کے لیے پیغام، یہ خود اس بات کی دلیل ہے عورت عورت نہیں ہے، عورت پیغام کی محافظ کا نام ہے، اور وہ اگر عصمت کے دائرے میں رہ کے کوئی پیغام دے دے تو اس پیغام کا کوئی ختم کرنے والا، کوئی مٹانے والا، تباہ کرنے والا نہیں ہے۔ آج اگر واقع کربلا زندہ ہے تو وہ بھی ایک بیوی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مصائب اٹھا لی، تکلیفیں برداشت کر لی، مگر پیغام حسین پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ کربلا کی یادگار زینب کی یادگار، اسلام فاطمہ کی یادگار، شہزادی زہرا کی یادگار ہے۔ میرے نبی یوں ہی نہیں اٹھتے تھے بیٹی کی تعظیم کے لیے زہرا کی، یہ پورا اسلام ہے جو اٹھ رہا تھا۔
اور نبی زہرا کی عظمتوں کو بتا رہے تھے. اور پھر اسی کے ساتھ ایک لفظ اور کہہ دوں, زہرا نبی نے کہا تھا ام ابیہا, یہ اپنے باپ کی ماں ہے زہرا. اور زینب کا لفظ بھی اسی طرح کا ہے, زینب زین و ابن سے بنا ہے, اپنے باپ کی زینت. باپ کی ماں زہرا ہے, باپ کی زینت زینب ہے. اور انہوں نے سارے واقعے کربلا کو دنیا کے سامنے یہاں بھی کیا ہے. روئی نہیں ہے زینب, نہیں گریا نہیں کی. جب تک لیلا کو سنبھالنا تھا تب تک نہیں روئی, جب تک رباب کو دیکھنا اور سنبھالنا تھا تب تک نہیں روئی, جب تک ام کلثوم کو تسلیہ دینا تھا نہیں روئی. لیکن جب اپنے گھر آ گئی, اب میری شہزادی کے دل میں محفوظ آنسو اس طرح ابل پڑے کہ شہزادی اسے برداشت نہ کر سکی. اب میں ایک بات اس سلسلے میں کہہ دوں, چونکہ یہ مہینہ میرے اعتبار سے پورا شہزادی کا مہینہ ہے اور اس میں شہزادی کا مسلسل تذکرہ ہونا چاہیے. ایک بات کہہ دوں, میں نے شاید پہلے کبھی کہیں کہا بھی ہو, ایک 7ویں امام کی زندگی کا واقعہ. ایک مومنہ آقا کی زیارت کے لیے آ رہی تھی, مولا حسین کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے چلی. قدغن ہے, پریشانی ہے, زحمت ہے, مگر سب کچھ قربانی دے کے آ رہی ہے زیارت کے لیے. آتے آتے ایک جگہ اسے ٹھوکر لگی, ٹھوکر لگی تو زمین پر گرنے لگی. سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے علی کو نہیں پکارا, شہزادی زہرا کو آواز دی. اور یہ آواز مولا کے ایک صحابی نے ادھر سے گزرتے ہوئے سنا, آ کے دفاع ایوان کے خدمت میں کہتا ہے, آقا آج عجیب و غریب ماجرا دیکھا. ہم میں سے جب کوئی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے, پھسلتا ہے, گرنے لگتا ہے, تو ہم آپ کے جد بزرگوار کو آواز دیتے ہیں. آج میں نے عجب منظر دیکھا ہے, وہ مومنہ آپ کے جد کی زیارت کے لیے آ رہی ہے. تو گرتے گرتے اس نے شہزادی زہرا آپ کی جد ماجرا کو آواز دی ہے. امام نے فرمایا, جاؤ اسے بلا کے لاؤ, وہ میری دادی کی جانے والی, بلا کے لاؤ. صحابی گیا, بلا کے لایا. پہنچی, قدم بوسی کی. امام نے پوچھا, بی بی کہاں جا رہی؟ آپ کے جد کی زیارت کے لیے جا رہے. ابھی تو تم گری تھی, تو ہم نے کہا ہر چاہنے والا میرے جد بالائے کائنات کو بلاتا ہے, تم نے گرتے گرتے میری دادی کو کیوں پکارا؟ سنو اس مومنہ نے عجب جملہ کہا, آقا جب میں زمین پر گر رہی تھی تو میری پسلیوں میں چوٹ آئی. جب پسلیاں میری چوٹ سے متاثر ہوئی تو ایک دفعہ مجھے خیال آیا, یہ تو صرف چوٹ لگی ہے. میں نے جب ماجرا کی آپ کو یاد کیا, آواز دی, مومنہ تیری پسلیاں ٹوٹی نہیں, ہائے میری دادی دیواروں کے درمیان اس طرح پی گئی تھی, نہیں رہے گی پسلی ادھر, ادھر کی پسلی ادھر. شہزادی کھڑی نہیں ہو سکتی, نہیں کھڑی ہو سکتی. نہیں, مقبل کی روایت کا ایک فقرہ میں نے جہاں پڑھا ہے اس سے میں عرض کرتا ہوں. ایک کبھی موقع آیا تھا جب شہزادی زہرا نے ذرا سا
اس بات کا اظہار کیا علی تمہیں معلوم ہے میں کیوں سیدھی کھڑی نہیں ہوتی؟ 18 برس کی عمر میں کیوں سیدھی کھڑی نہیں ہوتی؟ جب کھڑی ہوتی ہو تو ادھر کی مچھلیاں ادھر ڈوب جاتی ہے، ادھر کی مچھلیاں ادھر ڈوب جاتی ہے، اس لیے سیدھی کھڑی نہیں ہو پاتی ہو علی، جھک کے چلتی۔ اسی روایت میں یہ جھگڑا ہے کہ ایک لفظ میں اس کا اظہار نہیں کیا کہ ٹوٹ گئی ہیں پسلیاں، یہ کہا ٹوٹتی ہوئی پسلیاں جیسی آواز میں نے سنی۔ قسم خدا کہ میں اپنے آنسو نہیں روک سکتا کے بعد کہا کہ میں نے پسلیوں کے ٹوٹنے جیسی آواز سنی۔ علی زمین پر بیٹھ گئے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں شہزادی آپ نے ٹوٹتی ہوئی پسلیوں جیسی آواز سنی تھی نا، تب آپ اتنا بے چین ہیں؟ علی سے اس کا اظہار کیا، ہائے زینب کیا کرے زینب جب خیمے سے کربلا کی زمین پر آئی ہیں، سر پہ ڈالے ہی ہے، بالوں کو کٹرائے، اپنے بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے نکلی ہے، میں کیسے عرض کر دوں عزیز؟ صاحب مقتل مکرم لکھتے ہیں کہ شہزادی نے ایک جگہ کھڑے ہو کے سنا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں لاشیں شہداء، ان لاشوں پہ یہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، چٹکتی ہوئی پسلیاں، ٹوٹتی ہوئی ہڈیاں، یہ زینب کے کانوں سے کہہ رہی تھی، ہائے میرا مولا۔ کربلا کا مقتل اس عظیم منزل میں، اس عظیم مصیبت کے مرحلے میں بڑا صدمہ ہے کہ شہزادی کا گھر جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرایا گیا، گر رہا تھا دروازہ، بیوی دیکھ رہی، آ رہا ہے میرا دیوار سے نہ کہیں، جلتا ہوا دروازہ گرا، دیواروں کے درمیان پہ گئی شہزادی۔ ایک گھر جلا، ایک دروازہ جلا تھا نا، آج تک تذکرہ ہوتا ہے، کون زینب کی حالت کی خبر لے، کون شہزادی زینب کا حال معلوم کرے۔ ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، تیسرا خیمہ جلا، چوتھا خیمہ جلا، یکے بعد دیگرے خیمے پر خیمہ جلتا جا رہا ہے، آخری خیمہ جب رہ گیا، بیوی بچوں کو سنبھالے ہیں، بیویوں کو سنبھالے ہیں، آخری خیمہ رہ گیا، میں داخل ہوئی خیمے میں، شانہ پکڑ کے ہلایا، میرے لال کو سارے خیمے جل گئے۔ ان جلتے ہوئے خیموں میں ہم جل کے مر گئے یا خیمے سے باہر نکلے؟ میں نے آواز دی، نہیں بھوپی اماں، خیمے سے باہر نکلیے، حفاظت نفس واجب ہے۔ شہزادی نکلی ہیں، بس عزیز ہو ختم و دعا، شہزادی نکلی ہیں، مگر عجیب و غریب منظر دیکھا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، بیویاں دیکھ رہی تھی، عجب منظر، بس آخری لفظ اور تمام کیا۔ رسن باندھی گئی، ہاتھوں میں رسن، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے۔ جب میدان کربلا میں لاشوں کے درمیان سے بیویوں کو گزارا جا رہا تھا تو مقتل نے لکھا ہے کہ ہر بیوی نے اپنے کو ناٹے کی پشت پہ گرا دیا، اپنے وارث کے لاشے کے قریب جا کے آواز دیتی ہیں۔ میں صرف عالم معنی میں کہتا ہوں، لیلا نے کہا ہوگا میرے لال اکبر، رباب نے کہا ہوگا میرے 6 مہینے کے لال اصغر، ام فروا نے آواز دی ہوگی میرے لال قاسم، ہر ایک بیوی
زمین پر آنے میں میرے مولا کے لیے عطیت کا سامان میں سجید و ختم کیا. یقیناً گھروں سے جنازے نکلتے ہیں, سب جنازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن بیٹی اگر جنازے کا پایا پکڑ کے بیٹھ جائے تو ہمیں کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ جنازے کا پایا چھوڑا دے. بیٹے چھوڑ دیتے ہیں, عزیز سنبھال لیتے ہیں, مگر بیٹیاں نہیں چھوڑ پاتی. ہائے علی جنازہ تیار کیا, لڑکے نے کہا آؤ زینب آؤ, آؤ امی کلثوم آؤ, آؤ میرے بچوں آؤ, آخری دیدار کر لو. سب نے دیدار کر لیا, ایک منظر ختم ہوا. زینب آئی, بابا بابا اماں کو کفن پہنا دیا, بابا دھوپ میں رکھ دیا, بابا لے کے جا رہے ہو, اب اماں کہاں ملے گی, اب کسے ماں کہہ کے پکارو گی. بیوی آئی, چھوڑ دو زینب, چھوڑ دو, آدھی رات سے زیادہ گزر گئی. زینب تابوت کا پایا پکڑے بیٹھی ہوئی ہے, بابا نہ لے جاؤ, بابا اس بھرے مکان سے یہ جنازہ نہیں لاؤ. اماں چلی گئی تو کون ہوگا جسے ماں کہہ کے پکاروں گی. علی نے بڑی محنتوں سے زینب سے جنازہ چھڑایا, سینے سے لگایا, میری بیٹی, میری بیٹی, چھوڑ دو جنازہ میری لہد سے. اے زینب یہاں پایا پکڑے بیٹھی ہو, کل کربلا میں کیا ہوگا جب بھائی کا لاشا روتا گیا ہوگا. اصحاب حسینی قربان ہو رہے ہوں گے, سکینہ کے تماشے لگتے ہوں گے, بیویاں اسیر ہو گئی. سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ردم بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهراواتها وبحرها وبنيها والمدلال وأسماء محمد وآل محمد إنما ملك وكل آبادا ومدلال وإيمان والاستفاء كامل وعجل وأزواج آليات کی دولت میں گزار سے مشرف فرما. اور جناب جو حج کو جانا چاہتے ہوں گے اس کی سعادت نصیب فرما. خدایا اس بڑی رضا کو قبول فرما, زیادہ سے زیادہ دائم اور مظلوم کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا جن مرحومین کے سارے ثواب کی مجلس ان کو جبار سید الشہداء میں جگہ قرار فرما. خدایا سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور انہیں وہیں میں معصومین کے طفیل میں مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جوارے معصوم کونین اور جوارے ائمہ تعلیم میں جگہ کرام فرما. ہم سب کو امام کی ولایت کا اقرار کرنے والے اور دل میں رکھنے والوں میں شمار فرما. حضرات سے التماس ہے, ایک ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے افسری بیگم بنت جناب شبیر حسن صاحب, حکیم سید احمد حسین ابن حکیم سید احمد حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.